الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے در بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات کرام، آج ایک نیا عنوان کہ التنظیف والتبکیر، کہ انسان جب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو تو اپنے جسم کی خوب صفائی کرے اور ہر قسم کی میل کچیل اور جو چیزیں مثلا ایکسٹرا جو بال ہیں ناخن ہیں ان کو بھی انسان جسم سے جدا کرے اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں اور خوشبو بھی لگائے، تو وہ ایکسٹریملی بہت انسان صاف ستھرا ہو کر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو. اور نماز جمعہ میں جلدی حاضر ہو، یعنی جلدی حاضر ہو. اچھا، خاموشی کے ساتھ کام کریں، اس میں جلد بازی نہ یعنی لیٹ نہ کریں. تو آج کے بعد کے جتنے بھی اللہ کو منظور ہوا یہ گفتگو ہوگی وہ اسی ٹاپک پر ہوگی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسا آدمی، مانا کوئی مسلم، چونکہ جمعہ مسلمانوں پر ہی فرض ہوتا ہے، مسلمان ہی جمعہ ادا کرتے ہیں، جمعے کے روز غسل کرے، نہائے اور وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو صاف کر سکتا ہے اتنا وہ صاف کرے. وہ کیا ہے؟
اگر ناخن بڑے ہوئے تو ناخن کٹا لے، اگر زیر بغل بال بڑے ہوئے ہیں تو ان کو کٹائے، زیر ناف بال ہیں انہیں کاٹے، دانتوں کی برش کرے، صفائی کرے، مسواک کرے، خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگائے۔ تو فرمایا کہ ایکسٹریملی جو بھی مسلمان نماز جمعہ میں حاضر ہونے سے پہلے غسل اور ایکسٹریملی اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے، وَيُدَهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور بالوں کو تیل بھی لگائے، وَيَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، گھر میں اگر خوشبو کوئی ہے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی میسر گھر میں خوشبو ہے وہ خوشبو لگائیں۔ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین، پھر صاف ستھرا ہو کر لباس بھی صاف پہنے، دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، تو پھر وہ مسجد کی طرف نکلے، اور جب مسجد میں پہنچے تو لا یفرق بین اثنین، دو آدمی جو آلریڈی کسی جگہ پر بیٹھے ہیں ان کے درمیان میں نہ گھسے، بلکہ جہاں خالی جگہ ہے، خالی اسپیس ہے، تلاش کرے اور اس جگہ پر بیٹھے، کسی انسان کو تکلیف نہ دے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، اور پھر اگر وقت ہو، کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا کرے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں، بعض لوگ ابھی نوافل کا وقت ہی نہیں ہوتا تو نفل شروع کر لیتے ہیں، انہیں پہلے ٹائم چیک کر لینا چاہیے کہ نفل پڑھنے کا ٹائم بھی ہے یا نہیں ہے، تو پھر پڑھیں۔ جو بھی اگر کچھ نہ کچھ پڑھ لے تو ثم ینس، اور پھر وہ خاموش ہو جائے، ڈسٹرب نہ کرے گفتگو کے ساتھ، کلام کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ باقی نمازیوں کو اور امام صاحب کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اذا تکلم الامام، خاموشی کا حکم کب سے ہے؟ جب امام کی گفتگو شروع ہو جائے گی، جب امام صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کر لیں گے تو اس کے بعد کسی انسان کو بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، یہ اعمال کرنے سے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک، یا اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک، جو بھی اس سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، اللہ کی نافرمانی، صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جمعے کی برکت سے اور جمعے کے روز صاف ستھرا ہونے کی برکت سے اس کو تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے، ان شرائط کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا، عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، قال من اغتسل ثم اتى الجمعۃ فصلى ما قدر له، جو آدمی غسل کرے پھر جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہو اور جو بھی اس کے مقدر میں ہے وہ نماز پڑھ لے، یعنی تحیۃ المسجد، ثم انصت حتی یفرغ من خطبتہ، پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے یہاں تک کہ امام صاحب خطبے سے فارغ ہو جائیں، ثم یصلی معہ،
پھر امام صاحب کے ساتھ ہی وہ نماز بھی ادا کرے، غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری وفضل ثلاثۃ ایام، پورے ایک ہفتے اور پھر آن ٹاپ 3 دن مور، یعنی 10 دنوں کے گناہ اللہ تعالی بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی اللہ کی رحمت، کتنا اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حدیث پاک عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، جس انسان نے گھر پر وضو کیا اور بہترین وضو کیا، مقصد یہ کہ جو وضو کے فرائض ہیں، جو وضو کی سنتیں ہیں، جو وضو کے مستحبات ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھ کر وضو کریں۔ ثم اتی الجمعۃ، پھر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آ جائے۔ فاستمع وانصت، امام صاحب کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں، پوری توجہ کے ساتھ، اور خاموش بھی رہے۔ غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ و زیادۃ ثلاثۃ ایام، 10 دن یعنی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک، اور پھر 3 دن آن ٹاپ، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ومن مس الحصا، اور جس آدمی نے کنکریاں لے لیا ہاتھ میں، آج کل جیسے موبائل فون ہیں، موبائل فون پر لگا رہا، یا کوئی ایسی دوسری چیز، فقد لغا، اس نے لغو کام کیا۔ بھائی مسجدیں موبائل فون پر گیم کھیلنے کے لیے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہے، یا کوئی بے فائدہ کام، لغو کام جس کا کوئی نہ دنیا آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ کام کرنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ کا ذکر کریں پھر، یا اور آپ فرماتے ہیں کہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، یہ اسپیشل ملائکہ ہیں، اسپیشل فرشتے ہیں، جن کو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، جو سب سے پہلے آئے اس کا نام وہ اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مثال المحجر کا مثال الذی یہدی بدنۃ، جو سب سے پہلے آتا ہے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کے کہ اس کے نام عمل میں ثواب لکھنا ہے، ایک قربانی جو مکہ معظمہ میں اس نے کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی تو جہاں بھی کرے اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن مکہ معظمہ میں ایک نیکی کا 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب ہے۔ گویا کہ اس نے 1,00,000 قربانیاں کی ہیں، اور قربانی بھی بادانہ ہے، ایک ہے بھیڑ بکری کی قربانی، بادانہ کہتے ہیں اونٹ یا گائے کی قربانی کو۔ جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں پہنچے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں ایک بدنہ جو حرم شریف میں قربانی کی جاتی ہے، اس کے مساوی اس کو ثواب اس کے نام عمل میں لکھ دو۔ اور فرمایا ثم کالذی یہدی بقرہ، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کے نام اعمال میں گویا کہ ایک گائے کی قربانی کا ثواب، اور جو پھر تیسرے نمبر پر آتا ہے اسے ایک دمبے کی قربانی کا ثواب۔ ثم دجاجۃ، جو چوتھے نمبر پر آتا ہے، پھر اس کے ایک مرغ گویا کہ اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ کیا۔ ثم بعیدۃ، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گویا کہ ایک انڈا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔
فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّوْا صُحُفَهُمْ، جب امام صاحب آ جاتے ہیں، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، تو فرشتے اپنے رجسٹر کو کلوز کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے ہمتاً گوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام ثواب امام صاحب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کا ہے۔ جب امام صاحب کی گفتگو شروع ہو جائے تو پھر صرف نماز کا ثواب ہوگا، باقی جو ایکسٹرا بندے کو ثواب ملتا ہے ابھی جس کا، اور یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ معنی یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں، دونوں ائمہ دین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبك یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا جس انسان نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا، اس نے لغو کام کیا ہے۔ جیسا کہ آج یعنی جو کام ہم خود کر سکتے ہیں، ہم کھڑے ہو کر دوسروں کو کہتے ہیں جہاں بھائی جگہ خالی ہے پر کر لو، اچھا ہم دائیں بائیں دیکھیں گے، آگے پیچھے دیکھیں گے، یہ آگے جائے۔ تو اللہ کے بندے، جس طرح یہ نمازی ہے تو بھی تو اسی طرح کے نمازی ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے، کسی کو کہنے کے بجائے خود آگے بڑھ کر اس جگہ کو فیل کرنا، مگر تجھ میں اور باقی نمازیوں میں فرق کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، کبھی بھی آپ دیکھیں گے آگے جگہ خالی ہوگی، امام صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ جناب جگہ خالی کرو، دائیں بائیں دیکھیں گے، میں نے نہیں جانا انہوں نے جانا۔ اور بھائی یہ تو سوچنا کہ جس طرح یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو بھی تو ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح تیرا کوئی مسئلہ ہوگا ان کا بھی تو ایسے ہی کوئی مسئلہ ہے۔ بھائی امام صاحب تو کہتے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ صفوں کو درست کروانا ان کی ذمہ داری ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں، پر نمازی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم دائیں بائیں دیکھو، تو آگے نہیں بڑھ، خود آگے بڑھ، دوسرا کو اس کے امام صاحب خود ہی کہہ لیں گے۔ ان باقی جو رہ گئے جو نہیں آ رہا اس کو امام صاحب خود کہہ لیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جنازوں میں بھی یہی حال ہے، جمعے میں بھی یہی حال ہے، عام نماز میں بھی یہی حال ہے، عید کے موقع پر بھی یہی ہوتا ہے، آگے پیچھے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ کسی کو کہنے کے بجائے بس آپ اپنی ڈیوٹی کریں۔ میرا کام ہے بھائی امام صاحب نے کہا جگہ مکمل کرو، اور کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا میں نے کروں گا، اپنا کام کرو، پھر باقی امام صاحب خود کسی اور کو بھی کہہ لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام صاحب بات کر رہے ہوں تو جو دوسرا آدمی دوسرے سے کہے نا کوئی بھی بات تو اس نے لغو کام کیا ہے، ایک ایسا کام کیا کہ جس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ خاموش ہو جا، یہ کام نہ کر، تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو وہی کام کر رہا ہے نا جو وہ کر رہا ہے، تو بھی تو دوسرے سے کہتا ہے خاموش ہو جا، تو یہ کہنے کے لیے تجھے بھی تو بولنا پڑا ہے نا۔ تو جو کام دوسرا کر رہا ہے تو نے بھی تو وہی کام کیا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہ کیا کرو کہ تو کر، تو کیوں کر، خود آگے خاموش ہو جا، تو اس کو امام صاحب خود ہی خاموش کروا لیں گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان جب بھی، خصوصاً جو راستے بلاک کر دیتے ہیں، آپ کسی بھی جمعہ میں کسی بھی اجتماع میں دیکھ لو اور کسی بھی مسجد میں دیکھیں، یہ کوئی ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، صرف جمعے کا مسئلہ نہیں ہے، ہر اجتماع کا یہ مسئلہ ہے کہ دروازے جہاں سے لوگوں نے گزر کر آگے آنا ہوتا ہے اس کو بلاک ہم پہلے کرتے ہیں۔ اچھا اب جی بتایا اگر کوئی بیچارہ آگے آنا بھی چاہے تو وہ کیسے آئے گا آگے؟ راستہ تو میں نے خود ہی بلاک کر دیا، راستہ تو یہ بلاک ہے۔ کسی بھی
چاہے مسجد ہو یا کوئی بھی جگہ ہو جہاں سے کسی نے گزرنا ہوتا ہے نا، روڈوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہر وہ مقامات کے جہاں سے دوسرے نے گزرنا ہوتا ہے ان کو کلیئر رکھنے کا حکم ہے۔ یس، جب آگے تمام حال مکمل ہو جائے، آگے کوئی گنجائش باقی نہ بچے، اب پیچھے آپ دروازے پر یا دروازے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، لیکن جب تک اگلا حال خالی ہے تو بھائی یہ جو گزر گئے نا ان کو خالی رکھا کرو، تاکہ جو گزرنے والا آپ نہیں آتے تو نہیں آئے، کم از کم جو آنا چاہتا ہے وہ تو آسانی کے ساتھ آگے آ جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعۃ ثم یخالف الى مقعدہ فیقعد فیہ ولکن یقول افصحوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو کہ کسی دوسرے آدمی کو تو کھڑا ہو جا اور اس کو اٹھا کر خود اس جگہ پر بیٹھ جائے۔ اور یہ مسئلہ ہے، یہ چاہے جمعہ ہو، عید ہو یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی گیدرنگ ہو، شادی بیاہ ولیمہ جیسے بھی گیدرنگ ہو، اس سب کے لیے یہ قرآن پاک کی آیت میں ہے، قرآن حکیم میں اللہ پاک کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ جب ایک انسان کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائے، کسی انسان کو رائٹ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ تو اس جگہ سے اٹھ اور خود اس جگہ پر بیٹھ جائے۔ یس، یہ تو ہو سکتا ہے یہاں کوئی معزز، انتہائی معزز آدمی آ گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی یہاں پر بٹھائیں، تو بھائی اپنے لیے جگہ نہ بناؤ، وہ استثنائی صورتحال ہے۔ جو لوگ شرکاء ہیں، پارٹیسپینٹ ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں تو اٹھ اور جب وہ ویسے اٹھ جائے۔ مثلا ہمارے یہ دوست ہیں، یہاں سے اٹھ کر پانی پینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وضو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی آدمی کو اجازت نہیں کہ ان کی جگہ پر بیٹھے۔ یس، اگر یہ یہاں پر اپنی ٹوپی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نشانی چھوڑ کر جاتے ہیں، تو بالکل اجازت نہیں کہ کوئی آدمی ان کی سیٹ پر بیٹھے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، ہر سیٹ کا، یہ سیٹ ارینجمنٹ کے بارے میں یہ حکم ہے۔ قرآن پاک میں بیٹھنے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ بیٹھنے کیسے ہیں۔ جب ایک انسان کسی جگہ پر بیٹھ جائے، دوسرے آدمی کا کوئی رائٹ نہیں کہ اس کو اٹھائے۔ اگر وہ خود اٹھا ہے اور وہ واپس اس سیٹ پر واپس آنا چاہتا ہے، تو وہاں کو کوئی ایسی علامت رکھ کر جائے کہ باقی لوگوں کو علم ہو کہ یہ واپس اپنی سیٹ پر آئے گا۔ ہاں، اگر اس نے کوئی ایسی علامت نہیں رکھی، یا تو بتا کر جائے کہ میں پانی پینے کے لیے چلا ہوں، میں ٹوائلٹ میں چلا ہوں، میں وضو کے لیے چلا ہوں، میں فلاں کام کے لیے چلا، میں کسی کے کال سننے کے لیے چلا ہوں، تو پھر تو جو وہاں پر قریبی ساتھی ہے وہ کسی کو وہاں نہ بیٹھنے دے۔ لیکن اگر اس نے یا وہاں پر اپنی کوئی نشانی چھوڑ کر جائے، اپنا رومال، ٹوپی، موبائل فون، کوئی ایسی چیز اپنے وہاں چھوڑ کر جائے جسے دوسروں کو پتہ چلے کہ بھائی اس آدمی نے واپس اپنی جگہ پر آنا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے، اپنی کوئی علامت، کوئی نشانی چھوڑتا بھی نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی بیٹھ جائے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور اس کو بھی پھر رائٹ نہیں ہے کہ کہیں کہ میری سیٹ پر تو کیوں بیٹھا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ میرے ایک ساتھی، اس کو کسی جن نے آپ پکڑا، تو جب میرے سامنے یہ بات ہو رہی تھی تو ہمارے استاد صاحب نے پوچھا، بھائی یہ کیوں اس بیچارے کا قصور گیا؟ جی اس نے یہ کیا، میرے گھر کو گندہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو نے اپنے گھر پر کوئی نشانی لگائی ہوئی تھی، اگر تو تیرے گھر پر کوئی نشانی لگی ہوئی تھی کہ یہ آپ سرکار کا گھر ہے تو اس نے گندہ نہیں کرنا، تو پھر تو یہ وہ مجرم
اور اگر تم نے وہاں پر کوئی علامت ہی نہیں رکھی ہوئی تو تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے اس کو پریشان کرنے کا؟ میرے سامنے وہ جن بالکل بے بس ہو گیا. آپ نے فرمایا بس میں اتنے منٹ دیتا ہوں، جاتا یا نہیں جاتا؟ اس نے معافی مانگ کر چلا گیا. بات یہ ہے جی، آپ شریعت نے ہر ایک چیز کا، ہر انسان کے کا حق مقرر کیا ہوا ہے، اور کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی ہوئی ہیں. کوئی زندگی کا ایسا رخ نہیں ہے کہ جس پر شریعت کے واضح احکام نہیں ہے. بیٹھنے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. قرآن پاک کی آیت 28 سورہ مجادلہ کی، فرمایا یہ ہے بیٹھنے کے آداب، طریقے. لیکن اگر مثلا یہاں تو فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ گھس جاؤ درمیان میں، ایکسکیوز میں کر کے تو کہ تھوڑی میرے لیے بھی ذرا سپیس بنا دو، جگہ بناؤ، یہ کہنا چاہیے. اور کوئی آدمی ایسا آ جائے تو بیٹھنے والوں کو خود ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تھوڑی سی سپیس بنا دیں. لیکن وہ جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی، اور یہ دوسری حدیث پاک ہے یہاں نہیں ہے، جو آدمی اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے گا وہی اس جگہ کا حقدار ہے. جب مثلا جمعہ ہے، ہم نے پتہ یہ حاجی صاحب بھی تو نماز جمعہ ہوئی نہیں ہے، تو یہ ظاہر بات ہے انہوں نے یہاں جمعہ پڑھ کر ہی یہاں سے رخصت ہونا ہے. تو یہ اپنی سیٹ انہوں نے چھوڑی ہے، تو یہ تو یا وضو کے لیے گئے یا کوئی اور مسئلہ ہوگا. تو اب تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے نا جی کہ یہ جگہ انہی کی ہے. اور یہ بھی مسئلہ ہم جو بچوں کا مسئلہ ہے نا، یہ کتابوں میں لکھا ہے یہ تب ہے جب سارے حاضر ہوں، تو پہلے بڑے بزرگ، اس کے پیچھے فلاں، اس کے پیچھے فلاں، اس کے پیچھے بچے، اس کے پیچھے فلاں. یہ تب مسئلہ ہے جب اکٹھے ہوں. لیکن اگر کوئی بچہ بھی اگلی صف میں کھڑا ہو جائے، بزرگ کو اجازت نہیں اس کو پیچھے کرنے کی، کیونکہ میں بڑا ہوں، میں تجھ میں ایسے بڑا ہوں، تو لہذا تو پیچھے ہو جا، بزرگ آگے ہوگا. فرمایا بزرگ، اگر اپنے بزرگی کا تجھے احترام تھا نا تو پہلے آ کر اس جگہ پر بیٹھتا. اب یہ بچہ بیٹھ گیا ہے، اب تجھے رائٹ نہیں ہے. اب بچے کی مرضی ہے، وہ خود بخود ہی پیچھے ہٹ جائے تو اس کا مرضی ہے. اگر نہیں وہ اٹھتا تو بزرگ کا یہ شریعت نے رائٹ نہیں دیا کہ اس کی بزرگی کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو پیچھے کرے اور خود اس کی جگہ پر کھڑا ہو جائے. اسی طرح کبھی کبھی یہ ہمارے لوگ، آدمی سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دروازے میں، راستے میں، نمازی کے آگے سے گزرنا منع. لیکن شریعت نے کہا یہ منع اس کے لیے کہ جو آدمی اس جگہ پر نماز پڑھے جہاں سے آگے گزرنا کسی کی مجبوری نہ ہو. اگر نمازی راستے میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں نے تو جناب اپنی نماز پڑھنی ہے، انہوں نے وہاں سے گزرنا ہے. اب اگر کوئی وہاں اس کے سامنے سے گزرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود نمازی ہے، کیونکہ اس کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں یہاں نماز کھڑے کر پڑھنے لگا ہوں، لوگوں نے یہاں سے گزرنا بھی ہے. تو فرمایا اب اگر کوئی گزرے گا، نہ گزرنے والا گنہگار اور نہ اس کا کوئی رائٹ ہے کسی کو روکنے کا. اس لیے کہ اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میں جہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا ہوں، یہاں سامنے سے گزرنا کسی آدمی کی مجبوری تو نہیں ہے. یہ دروازے کے سامنے مڈل میں وہ آدمی کھڑا ہو کر نماز شروع کر لے تو بھائی لوگوں نے تو کام کاج پر، اپوائنٹمنٹ پر، اپنے کاموں کے لیے جانا ہے. تو ہم کہنے نہیں میرے آگے سے کیوں گزرا؟ تیرے آگے سے اس لیے گزرا کہ تو غلط جگہ پر نماز تو نے شروع کی ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے یہ تیرا فرض تھا کہ سوچ لیتا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور میرے نماز مکمل کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی اور آدمی پہلے نماز مکمل کر لے اور اس کو یہاں سے گزرنا پڑ جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان جناب.